بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ تو کئی سارے ایسے بھائی ہیں جو رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، انتہائی سخت غصے میں تھے، ہم شدید غصے میں تھے، ہمیں نہیں پتہ چلا، ہم نے طلاق کا لفظ بول دیا۔ تو اب ہمیں وہ بھی یاد نہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے، وہ پاس والے جو لوگ ہیں، ہمارے گھر والے یا بیوی کہہ رہی ہے یا کوئی اور جو سن رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو کیا یہ طلاق واقع ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ طلاق چاہے غصے میں دی جائے چاہے پیار میں دی جائے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ غصے میں ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کو بیوی سے پیار ہو تو وہ پھر طلاق کیوں دے گا؟ طلاق تو تبھی دے گا جب وہ اس کے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، ایسی کسی وجہ سے وہ طلاق دے گا۔ تو یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کا مذاق بھی حقیقت ہے، یعنی کہ غصے میں دے رہا ہے، پیار میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مذاق میں دے رہا ہے یا کسی بھی صورت میں دے رہا ہے، وہ تین چیزیں واقع ہو جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح والطلاق والرجعہ، وہ نکاح ہے، وہ طلاق ہے، وہ رجوع ہے۔ یعنی اگر مذاق میں کوئی شخص نکاح کر رہا ہے، مذاق کے اندر نکاح ہو جائے گا۔ مذاق کے اندر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، طلاق ہو جائے گی۔ مذاق کے اندر جو ہے نا کوئی بھی شخص جو ہے نا اپنی بیوی کو یعنی رجوع کر رہا ہے، رجوع ہو جائے گا۔ اب کئی سارے لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں اور وہ پھر بعد میں مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو دل سے رجوع نہیں کیا تھا، بھائی ہم نے تو رجوع کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو دل سے رجوع نہیں کیا تھا۔ بیویوں کو مزید ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کسی بھی انداز میں رجوع کیا ہے تو رجوع ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ اس طرح کی کوئی کام کرتے ہیں کہ جس سے یہ ہے کہ آپ بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے رجوع نہیں کیا تھا، رجوع بنتا نہیں ہے، ہماری طلاق ہو چکی تھی، بس میں نے تو ویسے ٹائم پاس کیا تھا، یہ ساری باتیں آپ کو یہ گناہ کے کھاتے میں ڈالیں گی۔ رجوع اگرچہ آپ کا ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہی ہے کہ آپ کی جو ہے نا یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو گناہ ملے گا۔ تو مسئلے کو سمجھیے کہ طلاق غصے کی حالت میں ہو تو بھی ہو جائے گی، مذاق کی حالت میں ہو طلاق تو بھی ہو جائے گی۔ اب ہاں، ایک شخص جو ہے وہ اس حد تک مریض ہے، غصے کا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جس سے وہ یہ ہے کہ وہ یعنی قابل علاج ہے، زیر علاج ہے یا پھر قابل علاج ہے۔ اگر اس کیفیت میں کوئی کسی شخص کو غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ اپنا کنٹرول نہیں یعنی کر سکتا، وہ کوئی بیماری ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی رپورٹس کے مطابق یعنی دیکھ کے پھر یہ ہے کہ اس کو یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ ہاں اب جو ہے نا آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ ادروائز اس طرح ظاہر ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت دفعہ غصہ آ جاتا ہے، تو یہی بات ہے کہ اس طرح کے معمولی غصے کی وجہ سے جو ہے نا وہ طلاق کو کینسل نہیں کیا جا سکتا اور نہیں یہ کہا جا سکتا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ البتہ کوئی ٹھوس شواہد اور ثبوت ہوں کہ اس کی طبیعت واقعی میں ایسی تھی اور طبیعت ایسی ہو چکی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قابل علاج ہے، اس کو علاج کروانا چاہیے، تو پھر جا کے یہ ہے کہ کسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے یا پھر نہیں نکلتی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔